حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے، مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں۔ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا، اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔
ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا، تو یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے، حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی
مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا. آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں. مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم. میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی. تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں. صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، زیادہ نہیں، کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی. 2 دفعہ. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے. کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی. آپ نظم بنائے، نظم. میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے. جب تک آپ مرتب نہیں ہیں. یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے، ایک پارا اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی. کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے، پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے. مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے. ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے. 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کریں، کوئی ترتیب نہیں. تو مناسب منصوبہ بندی. تیسری بات اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن. جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے. یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے. آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں. مسلسل پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل. پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. پلستر والی پکی جگہ، ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے. کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کرے. وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا. میں کہو بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار، انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا. تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جد و جہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں. آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی. تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور پھر اس کے بعد لگن، اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کریم نے کیا ہے. اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی. یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر. کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے. نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی.
اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے۔ آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، کیوں کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے۔ یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے۔ شکر فطرت ہے۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تشکر نہیں، طبیعتوں وفاداری نہیں، مزاج نہیں۔ میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج، آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں
اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں. آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر حضور نے نماز کی نیت باندھ لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے، رکوع میں بھی آنسو بہائے، سجدوں میں بھی آنسو بہائے. تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے، اتنا زیادہ آنسو بہانا. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی. تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے. ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی. تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان لفظ اذا طرف مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا. ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے. کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا. کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے. ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے. ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں. نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے. ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا. پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا. تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا. اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا. اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں. عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں. پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں. ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے، اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب
بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹہ کرنا. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا. تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے. او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات. میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں. مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے. اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے. اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے. یہ مزاج ہمیں دیا ہے. اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں. تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں. اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے. والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے. تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی. وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو، زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے. تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں. وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا. اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں. تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا. یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا.
لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں یہاں بھی، او خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا۔ پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے۔ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی، میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دیجیے، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟
تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے، آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا۔ یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے، معیار کیا ہے، حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے، اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لیں۔ اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں، مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا۔ ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا۔ لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لیں۔ اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟
اور پھر یہ کہ 25-25 ہزار دینار 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ ہاں بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا۔ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ ابحاث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا، میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے، ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، اٹل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا، اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا، اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے، تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔
تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں. میں نے کہا نام تو میرا وہی. اچھا آپ ہیں تو آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے ایک کاغذ نکالا اور 2 جگہ مجھ سے کرایا اور کہا جائیے آپ کا کام ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے. اور میں کو اتنا خوش نہیں ہوا. میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے. میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آنا، یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا. یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی. ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت. او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں. آپ جس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں. یہی ہمیں خلفائے راشدین نے سکھایا. یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان. مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارکہ ہے. مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی، سارا کچھ. تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں اور کہتے تھے اے زمین، اے در و دیوار، گواہ ہو جاؤ میں نے حقداروں تک پہنچا دیا ہے. جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا. میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی. میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے. اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو. تو ایک شخص نے آن کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں. یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ. خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا. ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاد جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا وہ ان پر بحث کرتے ہیں. لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ جو نام وضو کر کے لینے چاہیے تم اس تعلق سے رائے کا اظہار کرتے ہو. یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا. بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. جوانوں، ایک شکوہ بھی ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم. مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے. ہم تو بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے. بھائی چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے. چلے جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے. ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہے. ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے، حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا. کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کی شان کیا تھی. ہم تذکرہ بھی نہ کر سکے،
ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا. یہ کس بصیرت کے لوگ تھے، یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیا انہوں نے شانیں پائی تھیں، کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے، کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے، خوبصورتی آئی ہے. دوستو یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھیں گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے جم کے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. جوانوں ایک ایک باب کھولا کرے، پڑھا کرے، غور تو کیا کرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے. ذرا کبھی کھول کے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں. پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے. حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے. اتنا بڑا آدمی، اتنا صالح آدمی، اتنا عالم آدمی، لیکن کیا کرے.